شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ نور آیت نمبر 21. عزیزان محترم، جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان ساری عبادتوں کا بنیادی مقصد ان عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا، تقرب حاصل کرنا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نجات کی طرف رواں دواں ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا بڑا مقصد ہمیں سونپا ہے، اس مقصد کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت، اللہ سے عشق. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں ایک مومن بندے کو نہ صرف شکر گزار بناتی ہیں، اللہ کا قرب، تقرب اور اللہ سے کلوز کراتی ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کا عادی بنا دیتی ہیں، یعنی ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہیں، نجات دلانے والی ہیں، اور مقصد حیات کی تکمیل میں مددگار ہیں. بلکہ رمضان المبارک کی یہ عبادتیں بنیادی طور پر ہمیں اس بات کے لیے ٹرین کرتی ہے، ہماری مکمل تربیت کرتی ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن نفس اور شیطان کی مخالفت کیسے اختیار کی جائے. نفس اور شیطان کے ورغلانے بہکانے میں نہ آ کر شریعت مطہرہ کے مطابق پورے خلوص اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کیسے کرے، یہ رمضان المبارک کی عبادتیں سکھلاتی ہیں، بتلاتی ہیں. ایک مومن بندے کی کامیاب زندگی کا راز اسی میں ہے کہ وہ نفس اور شیطان کی مخالفت کیسے کی جاتی ہے، کس طرح کرنی چاہیے، یہ جانتے ہوئے زندگی بسر کرے، اور ساتھ ساتھ شریعت کی موافقت، شریعت سے مطابقت، شرعی احکامات کی تابعداری اور اطاعت کیسے کرے. تو ایسا جاننے والا اور جان کر مان کر اس پر عمل کرنے والا کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے. حاضرین محترم،
ایک مومن بندے پر لازم ہے کہ اپنے موافق اور مخالف کو پرکھے، دوست اور دشمن میں تمیز کرے کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہو، موافق کون ہوتا، مخالف کون ہوتا، فائدہ ہمارا کس میں ہے، نقصان کون سی باتوں کو اختیار کرنے پر اٹھانا پڑتا ہے، دنیا اور آخرت ہر دو جگہ۔ یہ جب سمجھ میں آ جائے اور اس کی صلاحیت ملے، اور یہ صرف اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ وہ شخص کامیاب رہنے کی جستجو اور کوشش کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النور کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہرگز مت کرو، اور جان رکھو جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان اس پر شرمناک برائیوں اور ناپسندیدہ کاموں کے لیے ہی اپنا حکم چلائے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہو اور اس کی رحمت اپنے سائے میں نہ لے لے تو تم میں سے ایک بھی آدمی پاک نہ ہوتا، مگر ہاں اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں شیطان کی پیروی سے نہیں روکا گیا، بلکہ شیطان کے نقش قدم، فوٹ پرنٹ سے بھی، اس کی پیروی، اس کو فالو کرنے سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ لا تتبعوا، جیسا کہ میں نے بارہا آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ الامر للوجوب، جہاں پر آرڈر ہوتا، حکم ہوتا، وہ فرض ہو جاتا۔ لا تتبعوا، تم پیروی مت کرو، فالو مت کرو شیطان کے نقش قدم کو۔ تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کیا تھا، اچھا بھلا تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کا مقرب تھا، اور اس کا اتنا بڑا پوسٹ تھا، اللہ نے اسے اتنا مرتبہ دیا تھا اس کی عبادت گزاری، پرہیزگاری کی وجہ سے، کہ وہ ملائکہ کا معلم، ٹرینر، ٹیچر بنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا تو فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کیا، اللہ کی ربوبیت سے انکار نہیں کیا تو کیسے کیا کہ میں بڑا، میں، انا، ایگو اسے لے ڈوبی۔ تو شیطان کا مرتبہ بھی بڑا تھا، بھاری ذمہ داریاں اس کو سونپی گئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے رجیم الی یوم الدین بنا دیا، قیامت تک کے لیے مردود بنا دیا۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی حکم اور احکام کی تابعداری، آدمی چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے مرتبے والا ہو یا بڑے مرتبے والا، کتنا پہنچا ہوا ہو، اگر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو سانپ سیڑھی کی طرح نیچے آ کر گر جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان کو جب مردود ہو گیا، دشمن ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جا بجا بتا دیا۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام بھی ارشاد فرمائے کہ انسان کے 4 دشمن ہیں، 2 انسان کے خوابوں میں ہیں، انسان چاہا تو چھوڑ سکتا، مخالفت اگینسٹ آ سکتا، 2 اس کے بس کے باہر ہے، اللہ کا فضل شامل حال۔ 4 دشمن، نفس سب سے بڑا، ایگو سب سے بڑا دشمن نفس، اس کے بعد شیطان، مخلوق دنیا۔ تو 2 دشمن ایسے ہیں جو انسان مخالفت کرنا چاہے تب بھی اس نہیں کر سکتا تا وقت کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ وہ 2 دشمن کون سے ہیں؟ نفس اور شیطان۔
یعنی سب سے بڑے دشمن ہی ایسے ہیں جو انسان کے بس کے باہر ہیں. تو اب دو جو دشمن ہیں مخلوق اور دنیا, یہ انسان کے اختیار میں ہے. چھوڑ سکتا, اگینسٹ جا سکتا, ترک کر سکتا, مخلوق سے کنارہ کش ہو سکتا, دنیا اور متاع دنیا کی محبت کو ترک کر سکتا, چھوڑ سکتا. تو اب جو آیت شریفہ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ اے ایمان والو, مومنو, تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان بڑا دشمن ہے, اس کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرنی. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھے کہ شیطان کیا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کے لیے عدو, دشمن, اتنا کافی تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتا دیا کہ مبین, کھلم کھلا ہے, اوپن ٹاپ, چھپا ہوا نہیں ہے, یہ کھلا دشمن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کھلا دشمن ہے, بڑا دشمن ہے. تو اب اس کی مخالفت کرنے کے لیے, اس کے اگینسٹ آنے کے لیے ہمیں بھی کھلم کھلا کام کرنا پڑے گا, بڑا پروجیکٹ لینا پڑے گا, بڑے انداز میں مخالفت کرنی پڑے گی, بڑے ہتھیار سے. اب آپ دیکھ لیجئے, چوہے کو ایک لکڑی سے بھی مار سکتے, شیر کو کیسے ماریں گے؟ شیر کو لکڑی سے مارنے گے تو آپ کو کھا جاتا. تو شیطان بڑا دشمن ہے. اب بڑے دشمن کے لیے بڑا ہتھیار اختیار کرنا ہے. بڑا ہتھیار اپنانے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی چیز عطا کی ہے. وہ ساری عبادتوں کی بیس ہے, ساری عبادتوں کی جڑ ہے. وہ ہے اخلاص, محبت, تقوی, پرہیزگاری. پرہیزگاری کو اختیار کر لیتے ہیں تو شیطان آسانی کے ساتھ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا, ہم پر حکم نہیں چلا سکے گا. اور جاننا چاہیے کہ انسان کا یہ دل خلا ہوتا ہے, اس خلے میں اگر اللہ کی یاد ہے, اللہ آباد ہے, اللہ بسا ہوا ہے, تو پھر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا. اگر خلا ایمٹی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی توپ بھی نہیں ہے, کوئی مزائل بھی نہیں ہے, خالی پڑا ہے, آسانی کے ساتھ قبضہ کر لے گا. آسانی کے ساتھ انسانی دل پر قبضہ کر کے اس کے بعد اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جیسا چاہتا. جیسا کہ آیت شریفہ میں بھی ہے کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, بے شک وہ شرمناک برائیوں اور ناپسندیدہ کاموں کے لیے ہی اپنا حکم چلاتا ہے. امرا یأمر, حکم دیتا, آرڈر دیتا. آرڈر کب دے گا؟ جب غلام بنا لیا, قابو پا لیا, تو آرڈر دیتا ہے. تو اس طرح یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسا ہے کہ سب سے بڑے دشمنوں کے خلاف ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. اور ایک مومن بندہ صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے ہی اسٹرانگ ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. جیسا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ دو دشمن انسان کے قابو کے باہر ہے, اللہ مہربان ہو جائے تو پھر قابو پا سکتا ہے. حضرت بندگی میاں بندگی ملک الہداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالی عنہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے, صحبت میں رہے, ہجرت کیے, ترک دنیا کی توفیق دیر سے ہوئی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ترک دنیا اتنا تاخیر سے کیوں کی؟ تو آپ نے کہا کہ نفس اور شیطان آ کر سرنڈر ہو گئے, میں اس کے بعد اپنے آپ کو ترک دنیا کا قابل پایا. یہ تو وہ اللہ کو دیکھنے والے, دکھانے والے, ازلی ایمان والے, بائی برتھ, ان کا معیار تھا, ان کا مقام تھا. ہم کیا پہچان سکتے؟ اچھی خوبصورت شکل میں شیطان آتا ہے, بازو بیٹھتا ہے, بہترین انداز میں مس گائیڈ کرتا ہے, ایسا گائیڈ کرتا ہے, ایسا مس کرتا کہ آپ کو ہی مس کر دیتا ہے, کہیں کے نہیں رہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے دوران میں شیطان کے مقابلے میں انسان کو مضبوط بننے, اسٹرانگ بننے کی تعلیم دے رہا ہے. حاضرین محترم,
اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی رہبری کرتے ہیں. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے, اس وقت تک اسے دیا جاتا ہے صلاحیتیں. 40 کا آنکڑا بڑا کڑک ہے, اچھا ہے. 40 سال میں انسان کی فطرت نیچر فکس ہو جاتی. جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس پر پڑ جاتا ہے. 40 سال کے بعد وہ بدل نہیں سکتا. تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدمی کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے اور وہ آدمی توبہ اللہ سے گڑ گڑاتا نہیں, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا, گناہوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے, تو شیطان اس سے ایسے باغی کے منہ پر ہاتھ پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی قسم اس کا یہ چہرہ کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گا, کبھی فلاح پانے نہیں دوں گا. تو جب اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو شیطان پوری آزادی کے ساتھ اپنے چالوں میں, اپنے ہتھ کنڈوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. انسان اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں جب ڈی گریڈ ہو گیا ہوں, میرا کوئی گریڈ ہی نہیں رہا, تو انتقام, ریونج اس کے دل میں بھرا ہوا ہے کہ میں ایک دو آدم کے بیٹے کو نہیں, پوری اولاد آدم کو بھٹکاؤں گا, بدلہ لوں گا, ان کو صراط مستقیم سے, کامیابی کے راستے سے ہٹاتا رہوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی لیے کہ اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم کی بھی پیروی مت کرو. شیطان کا یہی ٹارگٹ ہے کہ جس طرح وہ نافرمان, بغاوت کرنے والا, سرکشی کرنے والا رہا, ویسے ہی سارے انسان باغی بن جائے, نافرمان بن جائے, اللہ کے احکامات کے خلاف ہو جائے. تو اسی لیے حدیث قدسی میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری مخلوق میں سب سے پہلے جو مرا, جس کی موت ہوئی, وہ شیطان. یعنی مطلب یہ کہ ہر نافرمان مردہ ہے. جو نافرمان ہوتا ہے چلتا پھرتا سب کچھ ہے, شیطان ابھی بھی ہے. مردہ مطلب روحانی اعتبار سے مکمل ختم ہو گیا. تو میری مخلوق میں سب سے پہلے جو مرا وہ شیطان ہے. آپ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان بھی ہمیشہ چلے پھرے, کھائے, موج مستی, عیش عشرت سب کچھ کرے, لیکن روحانی اعتبار سے مردہ ہو جائے. اس کی پوری خواہشیں صرف دنیا اور متاع دنیا کی حد تک رہ جائے, نہ آخرت, نہ اللہ کی چاہ, نہ اللہ سے محبت. تو اس لیے میں آپ کے سامنے شیطان کے ہتھ کنڈے, 10 بڑے ہتھ کنڈے, ٹیکنکس جو انسان کو گمراہ کرتا ہے, مزے لیتا ہے, کیا ہیں 10. سب سے پہلے یہ کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ انسان کے دل میں دنیا اور متاع دنیا کی محبت بے تحاشا بھر دیتا, اتنا بھر دیتا کہ دنیا 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 کے پیچھے لگ جاتا. پیسہ خدا نہیں لیکن خدا سے کم بھی نہیں, یہ سمجھ کے راپے جا رہا, گھسے جا رہا, پٹے جا رہا, آخرت کو بھول گیا. پہلا ہتھ کنڈا اس کا دنیا کی وار کرتا ہے, دنیا اس کے دل میں بسا دیتا ہے. دوسرا ہے موت کو یاد نہ رکھنا, موت کو بھلا دیتا. ابھی دیکھیں گے, ابھی ہٹے کٹے ہیں, ابھی وقت ہے, ابھی کیا, ابھی یہ جج کیا, ابھی ایسا کر کے موت کو بھلا دیتا ہے. تیسرا مال دولت سب کچھ مل گئی, کنجوسی, ارے ابھی نہ کرو. ڈلی کو بھی چوس چوس کے رکھتا, چوسے سے بھی خرچہ ہو جائے گا, رکھ دو ڈلی, رکھ دو, خرچہ ہو جائے گا. چیپ چیپ کے, جمع جمع کر کے, رکھ رکھ کے, سینت سینت کے, گن گن کے رکھتا. آخر میں ہوتا کیا, کنجوسی کی حالت میں مر جاتا. اس کے آگے آنے والے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کنجوسی بھی اس میں بھر دیتا. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں بڑے. اگر کسی میں کنجوسی ہے تو فوری سمجھ جائے کہ شیطان کس دیا, اچھا کس کے اپنے شکنجے میں پھانس لیا ہے. چوتھا ہے اپنے اندر غرور و تکبر کو جگہ دے دیتا انسان, میں ہوں, میں بھی بہت ہوں, میں بہت بڑا, میں سب کچھ ہوں, ایسا. پانچواں یہ کہ گمراہ جب انسان کر دیتا ہے تو اس کا ہتھ کنڈا یہ ہوتا ہے کہ دکھاوا, ریاکاری, ایکسپوز کرنا. نماز پڑھ رہے ہیں, دکھا بھاگ کے, وہ روزہ رکھ رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں, خیرات کر رہے ہیں, گھر کے باہر لائن لگا دیا, خالی پلی, کیا دیے,
घसी पिटी साड़ियां, दिखावा। अल्लाह की मोहब्बत हो तो दिखावा नहीं होता। तो दिखावा जैसी बुराई को भी शैतान हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है। छठा, अहकामात इलाही को ना मानना। टोटली ट्रैफिक रूल्स को मान ले, तू दूसरे और चीजों को मान ले, इंडियन लॉ को मान ले, दूसरे और लॉ को मान ले, लेकिन अल्लाह के लॉ को मत मान। रूल्स और रेगुलेशंस अल्लाह के नहीं, उसके खिलाफ जा, उसके अगेंस्ट। ये शैतान का हथकंडा है। और सातवां है, ख्वाहिशात का गुलाम बना देता हूं। गुलाम, एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, अभी 5-10 और ख्वाहिशों की आरज़ू तमन्ना रहती। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी निकली कि हर ख्वाहिश पे मेरा दम निकला। बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले, कम निकले, कम निकले। इसी में ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता। यह भी शैतान का बड़ा हथकंडा है। आठवां, मनफी सोच को जगह दे डालता है। नेगेटिविटी, ऐसा करूं ना करूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनफी सोच, पॉजिटिव को बिल्कुल बाद डाल। मनफी, हर बात में मनफी सोच। बाज बीमार होते थे क्या, हर चीज में नेगेटिविटी, मनफी सोच। तो शैतान के खास चेले, नेगेटिविटी इतनी भर जाती हर बात में। मियाँ ऐसा कई को उठ के बैठे, मियाँ वो कई को पहने, मियाँ आज मुस्कुरा के, मियाँ आज सुखे हुए कई को है, वो कई को। नेगेटिविटी हर चीज में। मियाँ आज मेरे को नहीं देखे, मियाँ आज मेरे को देखे, हर बात में नेगेटिव। तो नेगेटिविटी भी ये शैतान का बड़ा हथकंडा। नवा, गुनाहों को हकीर, छोटा जानना, मामूली, छोड़ो जी, क्या सब कर रहे हैं, मैं क्या करा। तो दुनिया में चल रहा रिवाज है, माहौल है, माहौल में जीना है तो ऐसे करना पड़ता। क्या मियाँ, नहीं, अलग नहीं चल सकते। पब्लिक के साथ जाना है, माशरे के साथ जाना, सोसाइटी के साथ जाना। ये गम उसको ऐसा कर देता है, शैतान का बड़ा हथकंडा। बुराई को, गुनाह को छोटा, थोड़ा देर सब कर रहे हैं, तुम भी करो, क्या करने का। 10वां, फख्र और बरतरी का एहसास दिला देता। सब लोग पाड़पी करने का, मैं भी हूं, मैं, अरे मैं बहुत हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। फख्र, ये हथकंडे इख्तियार करता है। तो रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना बता रहा है कि तुम शैतान के हथकंडों से, शैतान की पैरवी से कैसे अपने आप को बचा के रखें। मुखालफत भी बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा, बड़े हथियार से करना पड़ेगा। इसीलिए हज़रत सादी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि दुश्मन राह हक़ीर मशो, किसी भी दुश्मन को हक़ीर मत समझो। ये तो अल्लाह ताला खुद फरमा दिया कि दुश्मन बड़ा है, खुला है, खुली वार करने वाला है, तो बड़ो, इसके साथ बड़ा बंदोबस्त करो। हज़रत याहिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से एक मरतबा शैतान पूछा कि हज़रत, कभी आप मेरे भी रेंज में आए, मेरे चकमे में आए। हज़रत ने कहा कि अरे कमबख्त, तुम मुझे भी नहीं छोड़ा। एक मरतबा मैंने 2 निवाले इजाफा खा लिया, तो उसका असर यह हुआ कि मेरी रात की इबादत में डिस्टर्ब हो गया, जो मामूलात थे उसमें फर्क पड़ गया। तो कहा कि हजरत, चाल तो मेरी यही होती है, लज्जत उसमें आई, आप चकमा खा गए। तो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम उस वक्त कसम खाए खुदा की कि आज के बाद अपने मामूल से भी 2 निवाले कम खाऊंगा। अब उसके बाद देखिए कि हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा शैतान ने मुझे फुसलाने की, वरगलाने की, मिसगाइड करने की कोशिश की और कहा कि, मगर मैं उसको ऐसे जवाब दिया, सवाल उन्हें जैसा कर रहा था जवाब भी मैं वैसे दिया, तगड़े देने की वजह से। वो मुझसे कहने लगा कि हजरत आप क्या खाओगे। उस शैतान सवाल कर रहा है, बड़े वली अल्लाह 3री सदी हिजरी के, आप क्या खाओगे। हजरत ने जवाब दिया कि मैं मौत खाऊंगा। मुंह बंद। फिर उसने पूछा कि हजरत आप क्या पहनोगे। मैं कफन पहनूंगा। फिर मुंह बंद। फिर उसने कहा आप कहां रहना पसंद करोगे, कहां रहेंगे। हजरत ने कहा कि मैं खबर में। उसने, हजरत उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरे जवाबात सुनकर वो झिंगला उठा और कहने लगा, अब बस करो हजरत, बस करो, आप जैसा सख्त इंसान मैंने देखा ही नहीं।
تو یہ تو بڑے اولیاء اللہ کا معاملہ ہے جہاں پر شیطان ایکسپوز ہو جاتا تھا، کھل جاتا تھا. مجھے آپ کو تو کچھ بھی خبر نہیں ہے، کہیں بھی چکما دے ڈال سکتا ہے اور نیکی کے آڑ میں بھی چکما دے سکتا ہے، اس لیے چوکنا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ سب سے بڑے دشمن شیطان کی مخالفت کرنے کی کیپیسٹی، ہمت، صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو، ہم رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو کما حقہ حاصل کر سکیں، تاکہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ہم سرخ رو ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.